نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام قرار دی ہر ناخن والی چیز، اور گائے اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان کی چربی حرام کر دی، مگر وہ چربی جو ان جانوروں کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہو یا انتنیوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ خلط ملط ہو، اور یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی اور ہم سچے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر حلت اور حرمت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور مشرکین کی جو رسومات جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہم نے جو کچھ بتایا ہے حرام یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے کہ سارا کھانے والا ساری چیزیں کھا سکتا ہے، مردار نہیں کھا سکتا، بہنے والا خون نہیں استعمال کر سکتا، خنزیر کا گوشت، اور اسی طرح جس کو اللہ کے غیر کے نام کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہو اس کو۔ ان حالات میں بھی اگر کوئی مجبور ہے اور جان بچانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو اتنی مقدار کہ اس کی جان بچ جائے ان حرام چیزوں سے منہ میں کوئی لقمہ ڈالنا اس کی اجازت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ مجبوری کی حالت میں اتنا گنجائش اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر جو قریب گزرے ہیں یہود اور نصارہ، یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، جب تھوڑا سا زمانہ گزرا تو انہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا ہے، اس میں تو کوئی آدمی زبر زیر میں بھی فرق نہیں کر سکتا، لیکن پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذمے لگائی تھی، ایمان والوں کے ذمے لگائی تھی۔ انہوں نے حفاظت کی بجائے اس میں گڑبڑ شروع کر دی، حلال کو حرام، حرام کو حلال، اور اپنی مرضی کے فیصلے، اور تورات اور انجیل کے نسخوں میں انہوں نے بہت زیادہ اس میں گڑبڑ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا کے طور پر چند چیزوں کو جو حلال تھی حرام قرار دیا، اور یہ ساری چیزیں ان کی اپنی زبانی حرام قرار دیا۔ یہاں یہ بات فرمائی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، حرمنا ہم نے حرام قرار دی کل ذی ظفر، ہر پنجے والی چیز کو ہم نے، ناخن والی چیز کو ہم نے حرام قرار دیا۔ یہاں ناخن والی چیز سے ہر وہ مراد ہے جس کا پاؤں ایسا ہو کہ ان کے درمیان یعنی انگلیوں میں فرق نہ ہو، جیسے اونٹ ہے، بطخ ہے، شتر مرغ ہے اور مرغابی ہے، ان کے جو پنجے ہیں ان کے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان چمڑا ہوتا ہے، تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں وہ جانور مراد ہیں، یہ ہم نے ان پر حرام قرار دیے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں پاکیزہ ہیں اور ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، اور اس کی طینت میں بہتری ہے، اخلاق کی بھی بہتری ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے شناعت کی بنیاد پر ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ یہ مضمون پہلے بھی گزرا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
کسی کام پر یہ نظر مان لی تھی فلاں کام ہو گیا تو میں اپنی محبوب چیز کھانا چھوڑ دوں گا، یہ ان کی ایک نظر تھی۔ تو ان کی محبوب چیز جو تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا، جب ان کی وہ کام پورا ہو گیا تو نظر ان کا پورا کرنا لازم ہو گیا، تو بس وہ، لیکن وہ ان کے ساتھ خاص تھا۔ انہوں نے اسی کو دلیل بنا کر مستقل اونٹ کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، اسی طرح باقی جانوروں کو بھی، اور یہ ان کے اپنے شناعت کی وجہ سے تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اسی طرح بقر اور غنم یعنی گائے اور بکری، گائے کے ساتھ بھینس بھی آ گئی اور بکری کے ساتھ بھیڑ بھی آ گئی کہ یہ قریب ہیں۔ ان لوگوں نے ان کے بارے میں بھی اپنے خاص نظریات گھڑ لیے، اور وہ بھی اپنی شناعت کی وجہ سے ایسے سوال کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیزیں، ان چیزوں پر پابندی لگا دی۔ فرمایا حرمنا علیہم شحومہما، ان جانوروں کی جو چربی ہے ہم نے ان پر حرام قرار دی، سوائے 3 قسم کی چربیوں کے، ایک وہ جو پیٹھ کے اوپر لگی ہے، اور دوسری جو آنتنیوں کے ساتھ چمٹی ہے، اور تیسری جو ہڈی کے اندر خلط ملط ہے۔ یہ 3 قسم کی جو چربیاں ہیں ان کو حرام قرار دیا، اور یہ بطور سزا کے تھا، اس لیے کہ ان پابندیوں کے بعد خالص گوشت کو چربی سے الگ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل میں اس لیے ڈالا کہ انہوں نے سوالات ایسے شروع کر دیے جس سے دین کی بے ادبی ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا اتاری، جیسے آگے آ رہا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ہم نے ان کے سرکشی کی سزا دی۔ اس طرح کی مثال قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں موجود ہے، جب اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ آپ گائے ذبح کریں اور اس کو میت کے ساتھ لگائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خبر دے گا کہ اس میت کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے سوال شروع کر دیا کہ وہ جس گائے کو ہم ذبح کریں اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اور وہ کس کام میں مشغول ہو۔ جتنا سوال بڑھاتے گئے اللہ کی طرف سے پابندیاں بھی بڑھتی گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات سے روکا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت اتاری، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اشیاء کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر پابندی لگ جائے اور تم پھر پریشان ہو۔ ایک دفعہ جب حج کا حکم اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر حج لازم ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ۔ پھر فرمایا اگر میں یوں کہہ دیتا کہ ہر سال لازم ہے تو تمہارے اوپر ہر سال لازم ہوتا اور تم مشقت میں پڑتے۔ تم یہود کی طرح سوال نہ کیا کرو، جو بات بتا دی جائے اسی کو آپ لے لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے مبغوض آدمی وہ ہے کہ جس کے سوالات کی وجہ سے سارے لوگ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی کوئی ایسا سوال کرے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حکم اتر ہے، پھر وہ سارے مشقت میں پڑیں۔ تو اس لیے آپ نے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ تو ان لوگوں نے سوالات شروع کیے، اللہ نے ان پر پابندیاں لگا دی، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بے جا سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ضرورت کا سوال جو ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، کوئی اشکال ہے اس کے ذہن میں، اس کو حل کرنے کے لیے، یا کوئی مسئلہ اس کو درپیش ہے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو یہ سوال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بے جا سوال کرنا، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، ان احادیث کی روح سے، اس آیت کی روح سے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ انہی سوالات کے بدلے میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا دی، اور سرکشی یہی تھی کہ بے جا سوال کیے انہوں نے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، فرمایا کہ ہم سچے ہیں، جو ہم نے ان کو سرکشی کی سزا دی ہے یہ بالکل برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر 100% یقین نصیب فرمائے۔ شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجیے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ
والغنم حرمنا علیہم شہومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلك جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہیں، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا، کل ذی ظفر ہر ناخن والا، ومن البقر اور گائے میں سے، والغنم اور بکری میں سے، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا، علیہم ان پر، ان یہودیوں پر، شہومہما ان کی چربی کو، الا مگر، ما حملت ظہورہما جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہو، او الحوایا یا اندنیوں کے ساتھ لگی ہو، او ما یا وہ، اختلط بعظم جو ہڈیوں کے ساتھ خلط ملط ہو، ذالک جزیناہم یہ ہم نے ان کو سزا دی ہے، ببغیہم ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں۔